اتنے بڑے ہو، یہ نیچرل ہے. بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی. ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے؟ بڑھ رہے ہوتے ہیں. دانت بھی صاف نہ کرو. جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کہے یار میں بھی، چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہے نا انسان، تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے، خود بخود دانت ہو جاتے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیوں صاف کریں؟ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے، نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے. پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہیں. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا. جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں، لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کیا کرتے تھے؟ بڑھایا کرتے تھے. بڑھ رہے ہیں تو بڑھنے دو. نتف العانہ، حلق العانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا. یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی، لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا. انسانوں پہ چھوڑ دیں گے بحثیں ہوں گی. اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی، اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے؟ بولو نا یار، انسانوں کو جا کے سکھائی ہے. جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے، آپ اگر ماضی میں جائیں گے، جاتے جاتے ان کا پیغمبروں سے، آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا. اور آپ نے فرمایا نتف الابط، بغلوں کے بال نوچنا. یہ کس کی فطرت ہے؟ ابے بول لو، کیا ہو گیا یار؟ یہ پیغمبروں کی فطرت ہے. جس قوموں میں بغلوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا، یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ، یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے. جیسے مسلمان ہے نا، پیغمبر سے تعلق ہے نا، تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے. خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے ہیں، کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال. جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہو اسپرے کر کے؟ یہ جو خوشبو کا استعمال ہے، یہ بھی انسان کی نیچر ہے. یہ نیچر کس نے سکھائی ہے حدیث کے مطابق؟ بولو، پیغمبروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا، نکاح کرنا یہ کس کی فطرت ہے؟ پیغمبروں کی. انسان نے خوب سمجھ لو، خود سے میرج اور نکاح یہ انسان نے خود سے نہیں سیکھا. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی میں تقریر سن رہا تھا. یہ جو ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں بہت سے اچھے ہیں، جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن جو نہیں سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری نفسیات پڑھتے ہیں گوروں سے. یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں؟ وہی سارے قوانین یہاں ان کا اطلاق یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تم اس سوسائٹی میں رہ کر قانون کس کے تھوپ رہے ہو؟ اس سوسائٹی کے. یہ تو عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ بہت سمجھدار جو ڈاکٹر ہیں وہ تو میں ملا ہوں، وہ تو الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں، تو وہ تو اصول اور کلیات جو ہے نا ان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ڈاکٹر عجیب. ایک ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو نکاح کا رواج ہماری سوسائٹی میں یا انسانیت میں آئے، 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی. یہ جو میرج سسٹم انسانوں میں شروع ہوا، کب سے شروع ہوا؟ کیا مطلب اس سے پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گورے سے اتنا متاثر ہیں کہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ گورے نے جب بہت بڑی پھینکی ہے تو تھوڑا سا اپنی سینس استعمال کر کے غور کر لیتے کہ کیا یہ لاجیکلی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. 5000 سال پہلے کیا گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھو آپ جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے، مجھے ایک بات بتاؤ، نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے، کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ بڑھتا ہوا نظر آئے گا نا. دیکھو ہم جب گراف کھینچتے ہیں نا، ہم جب ایک وائٹ بورڈ پہ گراف بناتے ہیں تو گراف میں لائن یا تو یہاں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں، نکاح کا رواج کم ہو رہا، بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو، کم ہو رہا ہے نا. ابے تمہیں یہی نہیں پتا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟
تمہارے باپ دادا میں رواج زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ باپ دادا میں زیادہ. گوروں میں بھی یورپ میں پہلے نکاح کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. جیپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا, اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جیپنیز میں پہلے شادی کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہے؟ کم ہے. تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں, شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی, 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے نا. تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے, اس کا مطلب پاسٹ میں وہ کیا تھی؟ زیادہ تھی نا. یعنی شادی بیاہ کا رواج فیوچر میں جیسے جیسے جا رہے ہیں کم ہو رہا ہے, اس کا مطلب پاس میں جیسے جیسے جائیں گے کیا ملے گا آپ کو؟ زیادہ ملے گا. اور یہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے. گورے بھی اسی کے قائل ہیں, جیپنیز بھی مانتے ہیں پہلے میرج سسٹم مضبوط تھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اب مجھے بات بتاؤ, 5000 سال, اچھا جتنا پیچھے جاؤ گے تو پھر آپ کو زنا مارکیٹ سے بالکل شارٹ نظر آئے گا. زنا ہوتا ضرور تھا لیکن کوئی دکھا واقعات اور اس کو بہت سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا. ہم جو 1000 سال پہلے کی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں, 1200 سال پہلے کی, اس میں جب زنا کی بات آتی ہے تو تمام فقہا ایک چیز لکھتے ہیں کہ زنا تمام قوموں میں, تمام کلچروں میں, تمام مذاہب میں حرام سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب آج سے 1200 سال پہلے سیکولر لوگ, ملحد لوگ بھی زنا کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام. انسانی نیچر اس کو قبول نہیں کرتی تھی, یہ غلط ہے. یہ یعنی یہ اس پہ بحث فقہا نے لکھی ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں زنا کرے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس کا جواب تھا ملے گی, کیونکہ یہ ان کی نظر میں بھی حرام ہے. اور یہ حرام ہے فی الادیان کلھا. اس وقت روئے زمین میں جتنے کلچر تھے, جتنے مذاہب تھے, سب میں کیا تھا؟ یہ حرام ہوتا تھا, لیکن غیر قانونی ہو کے, غلط سمجھ کے کیا جاتا تھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم ماضی کی طرف جاتے 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 ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا میں نکاح کا رواج تھا. اب اگر 5000 سال پہلے ہم پہنچتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 5000 سال پہلے نکاح کا رواج شروع ہوا تھا, اس سے پہلے اس کا مطلب ہے, بولو نا یار, نہیں تھا. تو اس کا مطلب وہ جو جنگلی لوگ تھے, پیغمبروں کا تو آپ نے انکار کر دیا کہ پیغمبر تو آئے نہیں, وہ جو جنگلی لوگ تھے نا, جو تہذیب سے بالکل عاری, جو ابھی ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بندر سے تازہ تازہ انسان بنے تھے, ابھی وہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ابھی تازہ تازہ کیا بنے تھے؟ تازہ تازہ دم غائب ہوئی تھی ان کی, تازہ تازہ ان کے جسم کے بال غائب ہوئے تھے, ابھی تھوڑا بندر سے پھر بھی تھوڑی بہت ساری چیزیں ان کی میچ کر رہی تھیں. تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے, اتنے ذہین. مجھے پتا ہے کہ یہ 5000 سال پہلے بندر سے انسان نہیں بنے تھے, کوئی میرے اس پہ سائنسی لحاظ سے اعتراض کر سکتا ہے, جو ڈاکٹر, جو سائنسدان کہتے ہیں وہ تو 5 کروڑ سال پیچھے لے جائیں گے آپ. لیکن بہرحال آج کے دور کی نسبت تو بندر کے زیادہ قریب تھے نا, تو اس لحاظ سے تازہ ہی ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان سب نے جنگلوں سے جمع ہو کے گول میز کانفرنس کی کہ آج کے بعد ہم شادی بیاہ کر کے زندگی گزاریں گے. یہ بات کھوپڑی میں آتی ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات. جبکہ زنا میں لذت اتنی ہے اور شادی میں ٹینشن اتنی ہے کہ اس میرج سسٹم پہ لانے کے لیے آج یورپی قوتیں ہتھیار ڈال بیٹھی ہیں. وہ چاہتی ہیں شادی بیاہ کا رواج آئے, ان کے بس میں نہیں ہے ابھی یہ. تو اس دور کے جنگلیوں کے بس میں تھا کہ سارے انسان کو جمع کر کے میرج سسٹم کو پروموٹ کرو, اور وہ کامیاب بھی ہو گیا. یہ بہت بڑی پھینکی ہے یا نہیں ہے, مجھے صرف یہ بتاؤ. ڈاکٹر صاحب نے, خدا کی قسم, ماضی میں آپ جاؤ, نکاح کا مضبوط نظام یہ پیغمبروں کے وجود کی اور ان کی تعلیمات کے اثر کی اتنی بہترین دلیل ہے کہ اس دلیل کے بعد مذہب کے برحق ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی. یہ پیغمبروں نے یہ کام کروایا, اور پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر اتنی بڑی دنیا کا نکاح سسٹم پہ جمع ہو جانا امپاسبل, یہ ممکن بھی نہیں ہے. جیسے مسلمانوں میں شراب نہیں ہے, کیا قانون کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. پیغمبروں کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے کیونکہ ان کے پیچھے معجزے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے اپنی لائف ہوتی ہے. پیغمبروں کے علاوہ اللہ نے کسی کو ایسی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ ایسا موٹیویٹ کرے کہ من حیث القوم پوری قوم سے ایک جرم ختم ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے.
تو اسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جس میں زنا حرام تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں, اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس نے نکاح کر کے زندگی گزاری ہے, پھر اس کی اولادوں میں نکاح ہوا ہے. تبھی آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے لوگ آپ کو نکاح کرنے والے نظر آئیں گے, اس لیے کہ ان کی اصل زنا سے نہیں بلکہ نکاح سے شروع ہوئی ہے. آپ کے خاندان میں شادی کا رواج ہوتا ہے نا, تو 2-4 لوگ تو بگڑ جاتے ہیں, زیادہ تر اپنے خاندان کی رسومات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ان سارے انسانوں کا جیپنیز, چائنیز اور یہ جتنے گورے ہیں, فرانسیسی ہو گئے, سویڈن والے ہو گئے, ناروے والے ہو گئے, سب کی اصل جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زنا سے نہیں بلکہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ نکاح سے. یہ خود پیغمبروں کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کو اتنا شعور کیسے پیدا ہو گیا کہ میں نے اماں حوا کے ساتھ شادی کر کے رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نکاح کی ترغیب دینی ہے. یہ موٹیویشن اور یہ گائیڈنس ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ یہ خود سے نہیں ہو سکتی, یہ اللہ نے دی تھی ان کو گائیڈنس. خود سے انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے. بہت مشکل ہے یار. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گرو مندر سے آئے, فرسٹ ٹائم آئے ہیں آپ؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آ رہی ہے, الحمدللہ. یہ گرو مندر سے آئے ہیں, آپ لوگ تو پرانے ہو گئے نا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عسکری فورس. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ جی. اچھا بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یار. اچھا ایسا یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ نئے ہیں. ٹھیک, اچھا 10:30 بجے. تو بیان تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کتنی واضح بات نہیں ہے. یہ گورے کو چاہیے نا ہسٹری پڑھ کے وہ پیغمبروں کے وجود کا قائل ہو. یہ میں مولوی کیوں سمجھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں؟ یہ تو گورے کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ یار یہ حیرت کی بات ہے, جتنا ماضی کی طرف جائیں ہمیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی, جتنا پاس کی طرف جائیں, اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے ہمیں حیوانیت بڑھتی بھی نظر آ رہی, حالانکہ ترقی ہو رہی ہے. یہ جو تہذیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ترقی کی وجہ سے ہے. یہ ترقی کی وجہ سے روڈ صاف اور یہ سب مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مینجمنٹ انسان نے سیکھ لی ہے کہ ملکوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, قوم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے, آپ کو حلال کا کانسیپٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ نظر آئے گا. دنیا میں 2 قومیں جو ہسٹری کے لحاظ سے جن کا ریکارڈ بہت زیادہ محفوظ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں, یہودی اور عیسائی. باقی قومیں بھی ہیں, کہا جاتا ہے یہ چائنیز جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبل مسیح. لیکن میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جن کی ہسٹری بھرپور طریقے سے محفوظ. جیسے مسلمانوں کا تو A to Z ایک چیز محفوظ ہے نا. ان تمام قوموں میں آپ کو کتے بلی کھانا نظر بولو نہیں آئے گا. کھانے کے معاملے میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو ان میں. یہودی حرام کھاتے ہوں گے, کتے بلی نہیں کھاتے. انگریز حرام کھاتے ہیں, کتے بلی بولو نہیں کھاتے, یعنی کہ جو مرضی آ جائے پکڑ کے کھا جائیں. چائنیز ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے ہوں گے بہت قدیم, یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے. جو قریب ترین پیغمبر ہمیں ملتے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر, لیکن جو بہت فیمس ہیں جن کو یہودی بہت فالو کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام. سمجھ گئے یہاں تک بات؟ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہسٹری تو ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح ملتی ہے. ان کو تو آج دنیا کی اکثر آبادی ان پیغمبروں کو مانتی ہے. تو جو ان پیغمبروں کو مانتے ہیں, کھانے پینے میں آپ دیکھ لو ان کی خوراک میں آپ کو گندگی کم نظر آئے گی, اور جو ان پیغمبروں کو نہیں مانتے ان کی خوراک میں آپ کو گندگی زیادہ نظر آئے گی. چائنیز نہیں مانتے, ان میں کوئی پیغمبر گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے گزرے ہوں. وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ آپ کہو یار اس سے بہتر تھا بہنوں کی وراثت کھا لیتا. وہ بھی بری چیز ہے, اس میں بھی جہنم کی وعیدیں ہیں. مگر کتا کھانے سے تو پھر بھی کیا ہے, بہن خود کہے گی میری وراثت کھا لے, کائنڈلی کتا نہ کھا تو. یعنی بہن کو بھی اتنی گھن نہیں آئے گی اپنی وراثت آپ کھا جائیں, کتا کھانے سے اس کو بھی گھن آئے گی. گورا نہیں کھائے گا کتے, بلکہ گورے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چائنا میں کتے کھائے جا رہے ہیں.
اگر آپ فیلنگ پہ مدار رکھتے ہو نا, فیلنگس, جیسے اس نے کہا بہن سے نکاح میں آپ کو گندی فیلنگس محسوس ہوتی ہیں, لہذا یہ کیا ہے, گندا ہے, تو ہمیں تو کتا کھاتے ہوئے اسی طرح گندی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں. تو ہم تو کتے کو بھی کیا کہتے ہیں, فطرت کے خلاف. چائنا والا کتے کو فطرت کے خلاف نہیں کہتا. تو یا تو ہماری فیلنگ چینج ہوئی ہوئی ہیں یا چائنا والوں کی چینج ہوئی ہوئی ہیں, دونوں میں سے ایک نئے غلطی پر ہیں. لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری فیلنگ اگر کتا کھاتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں, ہمارے اوپر تربیت کے اثرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر عیسائی کو کتا کھاتے ہوئے گھن آ رہی ہے تو یہ فیلنگ جو بچائی کے رکھی ہوئی ہے نا, کتا کھانے سے گھن آنا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی, اگرچہ اب عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہا وہ, لیکن باپ دادا نے تو فالو کیا ہے نا, وہی اثرات چلے آ رہے ہیں. یہودی اگر آج بھی ذبح کر کے کھا رہا ہے, مردار نہیں کھا رہا, تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. کیونکہ تینوں قوموں میں قدر مشترک کیا چیز ہے, کامن کیا ہے, تینوں قومیں کتا بھی نہیں کھاتی, تینوں قومیں جو ہے مردار بھی نہیں کھاتی, تینوں قوم, ٹھیک ہے آج کل عیسائیوں نے کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ مذہب کے زیادہ باغی ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی کھانے پینے کے معاملے میں چند چیزیں تینوں میں قدر مشترک, اور دوسری طرف قدر مشترک کیا ہے, کامن کیا ہے, تینوں پیغمبروں کو مانتے ہیں. یہ صاف علامت ہے کہ یہ جو اثرات ان میں آئے ہیں خوراک کے معاملے میں, جو یہ مہذب ہیں, گند نہیں کھا رہے, یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. تو یہاں نیچر پہ چلانے والے کون ہیں, پیغمبر ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. آج بھی دنیا میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, موجودہ حالات کو دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی فطرت پہ کو ایکسپلین کرنا بھی صرف پیغمبروں کا کام ہے, اور اس پہ چلانے کے لیے دھکا دینا بھی کس کا کام ہے, پیغمبروں کا کام ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ کو بتاؤں جو اخلاقی جرم ہے, جو بہت زیادہ انسانیت سے ہٹ کے جو جس کو انسانیت بہت گھناؤنے جرائم سمجھتی ہے, وہ جرائم بھی آپ کو گوروں میں اور یہودیوں میں کم نظر آئیں گے, ان لوگوں میں زیادہ نظر آئیں گے جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتے. آپ کو امریکہ میں نظر نہیں آئے گا کہ چھوٹے بچوں کا گوشت بک رہا ہے, معصوم بچوں کا بھیجا کھایا جاتا ہے, زندہ بندر کو کاٹ کے اس کا مغز پیا جاتا ہے. آپ ان قوموں میں جب سروے کریں گے نا, یہ تو باہر سے بہت اچھے نظر آئیں گے آپ کو, لیکن جب آپ جائیں گے ایسے کنٹریز میں جو کسی پیغمبر کا نام ہی نہیں لیتے, پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کو ان میں زندہ بندر جو تڑپ رہا ہے نیچے اسٹراپ کے ذریعے اس کا مغز پینے والے ہوٹل بھی بولو نظر آئیں گے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, انسانوں کا گوشت کھانے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے. چھوٹے معصوم بچے جو مر جاتے ہیں ان کے گوشت کے ہوٹل بھی آپ کو بولو نظر آئیں گے. آپ کو گوروں میں پھر ملے گا آپ کو, لیکن آپ ذرا اپنے پڑوسی ملک چکر لگا لیں. میں چائنا کا نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن آپ کو انسانیت, چائنا والوں کو کوئی ترجمہ کر کے نہ بتائے میری یہ بات, ترجمے میں کچھ اور مطلب بن جائے گا, وہ چانچی چی پوں کریں گے, وہ سمجھے کہ بہت تعریف کر رہے ہیں ہماری. زبانوں کی تہذیب دیکھ لو یار, زبان دیکھ لو, ایک انگلش زبان ہے, ایک اردو ہے, اور ان قوموں کی زبانیں دیکھ لو جو مذہب کو, آسمانی مذاہب نہیں ہیں, ان کی زبانوں میں آپ کو بڑا فرق, آپ کو زبانوں میں تہذیب اور جو پروننسیشن ہے وہ زیادہ اچھی ملے گی ان قوموں کی جو مذہب کو فالو کرتے رہے ہیں. لکھنے میں دیکھ لو رسم الخط, وہ قومیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتی رہے, ان کو پیغمبروں کی گائیڈنس نہیں ہے, ان کے رسم الخط بڑے عجیب ہیں. اتنی سی بات لکھنے کے لیے 4 لائنیں لکھنی پڑتی ہیں. میں تھائی لینڈ گیا تو میں نے کہا کہ یہ بار ہر جگہ پہ جھوپڑیاں اور کرسیاں الٹی ہوئی کیوں ہوتی ہیں یہاں پہ, ہر سائن بورڈ پہ نا بھائی, وہاں سائن بورڈ لگا ہوا ہے, کچھ کرسیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, کچھ جھونپڑیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, کچھ ڈنڈے یوں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جان یہ پورا مضمون لکھا ہوا ہے, یہاں لکھا ہوا ہے روڈ دیکھ کے پار کریں آپ. میں نے کہا یہ کیا ہے یار؟ انہوں نے کہا یہ زبان لکھنا اتنا ٹینشن والا کام ہے نا, کیونکہ پورے جملوں کے لیے پوری تصویریں ہیں, تو ایک چھوٹا سا جملہ لکھنے کے لیے یوں اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھنا, یعنی ریٹن میں بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے وہ. آپ پیغمبروں کے جو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ ان کی زبانوں کو دیکھو, ان کے لکھنے کے اسٹائل کو دیکھو,
عبرانی زبان ہے, انگلش ہے, اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے عربی. خوبصورت ترین زبانوں میں عربی کا شمار ہوتا ہے, بلیغ ترین زبانوں میں شمار ہوتا ہے, اور لکھنے میں کتنی خوبصورت ہے, رسم الخط, ایسے جیسے پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں, پھول بوٹے 20 رسم الخط ہیں اس کے. اور کمال کی بات یہ, آپ ایک مضمون چائنیز میں لکھو, ایک چھوٹی ایک لیٹر لکھو کہ میری آئی ہیو بین سفرنگ فرام فیور سنس لاسٹ نائٹ, جیسے ہم لکھا کرتے تھے نا. ابے اسکول میں ہمیں رٹا لگا کے ایک اپلیکیشن, اسکولوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کراچی کے, کہ وہ یہ امتحان میں آئے گی لہذا یہ یاد کر لو. رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہ ہم نے رین پہ مضمون لکھا تھا. رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہ 25 سال پہلے بھی تھی سورس آف ٹربل, اور یہ ٹربل الحمدللہ کم ہونے کے بجائے اب بہترین سورس آف ٹربل جو ہے نا وہ رین ہے. اگر آپ کہیں کہ کراچی میں ٹینشن دینی ہو تو کیا ہو, بارش کی دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے جو رحمت ہے. یعنی ٹینشن کے لیے اللہ کی رحمت مانگو تو وہ رحمت آپ کے لیے کیا بن جائے گی, جیسے بنی ہوئی ہے. تو انگلش میں آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں, کوئی مضمون لکھتے ہیں, اگر وہی مضمون آپ عربی میں لکھیں گے نا آدھے صفحے میں آ جائے گا, وہ بات پوری ہوگی. لیکن رسم الخط اتنا خوبصورت ہے عربی کا کہ وہ آدھے پیج میں آپ کی پوری بات کمپلیٹ. اردو میں جب آپ لکھیں گے نا, اردو میں تو آدھے کے بجائے کم از کم 1 پیج لگے گا. انگلش میں جب آپ کریں گے تو کم از کم 2 پیج. چائنیز میں آپ کریں گے نا اگر, تو آپ ایک اخبار چھپوائیں, پریس سے رابطہ کریں آپ کہ یار میں کتاب چھاپنا چاہتا ہوں, اس میں میں یہ لکھ رہا ہوں کہ میں کائنڈلی آئی کین ناٹ, کچھ بھی لکھ دو آگے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. رین از اے بلیسنگ آف گاڈ بٹ از اے سورس آف ٹربل. وہ کہے گا رین سے اتنی ٹربل نہیں ہوئی جتنی مجھے لکھنے سے ٹربل ہو رہی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اتنا لمبا جملہ ہو گیا نا. عربی میں کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ختم. جی جامع زبان ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات ہو گئی, کیا ختم. اردو میں آپ کہتے ہیں اس نے مارا, عربی میں کیا کہو گے, ضربا, بات کیا ہو گئی, کمپلیٹ. ٹھیک ہے نا. تو زبانوں کے ادب جو ہے نا, ادب, خوبصورت کلام, خوبصورت شاعری, جو لوگ مذہب سے جتنا قریب ہیں ان کی زبانوں میں ادب کا عنصر اتنا زیادہ ہے, جن کو مذہب کو فالو کیا جنہوں نے. عربی ادب اور اردو ادب کا آج بھی کوئی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ میں ان لوگوں سے سن کے کر رہا ہوں جنہوں نے تحقیق کی ہے, جو انگلش کے بہت ایکسپرٹ ہیں, جن کو اردو بھی بہت اچھی آتی ہے, اور اردو کے بھی ادیب ہیں, انگلش کے بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اردو اور انگلش کا ادب کے معاملے میں موازنہ کیا جائے تو گورا خود اس بات کا معترف ہے, جس گورے نے اردو سیکھی ہے, کہ انگریزی زبان ادب میں اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو شاعری اور جو غزلیں, جس طرح سے تمثیلات اور اشارے اس زبان میں ہیں, زلفوں کی گھنی چھاؤں, محبوبہ کو کہتے ہیں نا زلفوں کی گھنی چھاؤں, اس کو آپ انگلش میں کیا کہو گے, ہے بھائی, ڈارک ہیئر. زلف ہے یار, اس کا بالوں سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. گھنی چھاؤں, وہ بات ہی نہیں بنے گی. کیونکہ یہ وہ جو تھے نا مغل بادشاہ لوگ, ان کے درباروں میں بنی ہے نا یہ زبان اردو, تو ان کا ایک لیول تھا نا, مینٹل لیول تھا, وہاں ایک خاص قسم کی شاعری تھی. پھر اس میں فارسی بہت آئی ہے, عربی بہت آئی ہے, اور اس سے زیادہ ادب آپ کو ملے گا عربی میں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مذہب کو فالو کرنے والی قومیں ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو مانا ہے, نتیجہ یہ نکلے گا ان میں تہذیب جسے کہا جاتا ہے اس کا عنصر ان قوموں سے بہرحال زیادہ ہے جن قوموں میں تہذیب, جن قوموں کا پیغمبروں سے واسطہ نہیں پڑا. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا, اور پیغمبر ہمیشہ زندہ نہیں رہتے, وہ مذہب چھوڑ کے جاتے ہیں. تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ انسان کو اس کی نیچر کو ایکسپلین کرنے میں اور نیچر پہ چلانے میں مذہب کے علاوہ, اسلام کے علاوہ, کیونکہ مکمل نیچر پہ اب عیسائیت یا یہودیت رہی نہیں ہے, مکمل پہ صرف اسلام ہی ہے. تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس انسان کا بچہ بننے کا کوئی آپشن ہے نہیں.
وقت پورا ہو رہا ہے, میں سمیٹ رہا ہوں بات کو میں جلدی جلدی. انسان کا بچہ ایکسپلین ہی نہیں کر پاؤ گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. گورا تو اس بحث میں لگا ہوا ہے گرل فرینڈ میں حرج کیا ہے یار, وہ وہاں بھی شادی کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے, تو کیا ہے اس میں؟ او بھائی تمہارا سارا ماموں چچا خالہ پھپھی کا نظام ختم ہو گیا. تمہارے ہم پہلے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, پھر خالہ شارٹ ہوئی, ماموں شارٹ ہوئے, پھپھو شارٹ ہوئی, اب آہستہ آہستہ بہن بھائی شارٹ ہو جائیں گے. جب بہن سے نکاح جائز ہو جائے گا ان کی اور ہوگا یہ فیوچر میں, یہ ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کل ہماری نسلیں یہ دیکھیں گی قانون پاس ہو گیا کہ جب مرد سے نکاح کی اجازت ہے تو بہن تو پھر بھی ایک عورت ہے نا, جو وہ کہتے ہیں اس کی تو جانوروں میں مثالیں ملتی ہیں. یہ سب ہو جائے گا اس سوسائٹی میں. تو انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. مجھ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی غلط ہے صحیح ہے, میرے پاس کیا ہے غلط, مجھے کانفیڈنس ہے. کیوں بھائی؟ یار قرآن کہہ رہا ہے کہ آئیے غلط, اب اللہ سے کون لڑے بھائی؟ مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب شراب پیتے ہو؟ الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتے یار؟ تھوڑا سا آپ کی تو ٹینشنیں زیادہ ہیں. ایک آدمی ایک ٹینشن میں پیتا ہے, جو 3 ٹینشنیں ہوں گی تو اس کو تو 3 بوتلیں پینی چاہیے روزانہ. میں جواب میں کیا کہوں گا؟ یار یہ صحیح اور غلط کی بحث جو ہے نا میرے لیے کیا ہو چکی ہے, یا میرے لیے لگا ہوا ہے یہ, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا جتنی بھی ٹینشن ہو پینے کی اجازت نہیں ہے. پھر جب پینے کی اجازت نہیں ہے تو ٹینشنیں پال کیوں رہے ہو؟ یہ اس سے بڑا سوال ہوتا ہے نا. ارے یار تمہیں ڈپریشن کی گولی کھانے کی اجازت نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کہے کہ آپ ڈپریشن کی گولی کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے, تو ڈاکٹر صاحب پھر میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ پھر کوشش کرو ڈپریشن ہو ہی نہیں, ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے کیا ہو ڈپریشن. آپ کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے, سونے کا ٹائم نہیں ہے, تو ڈاکٹر کہے گا اتنا تھکاؤ نہیں اپنے آپ کو, کیونکہ اب آپ 24 گھنٹے تک سو نہیں سکتے. تو یہی ہوگا نا. تو ہمیں اسلام ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا. تو میں کہہ سکتا ہوں بھائی میں اس لیے نہیں پیتا کہ اسلام مجھے ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ کہیں گے پھر ٹینشن کوشش کرو کہ ٹینشن ہو ہی نہیں, تو پھر یہ 3 ٹینشنیں رکھی ہوئی کیوں ہیں؟ میں کہوں یار یہ ایک چیز بھی میرے لیے کیا ہو چکی ہے, یہ چیپٹر بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے, کلوز کر دیا. اللہ نے کہا یہ والی ٹینشن رکھو. اگرچہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے مجھے پینے کی اجازت نہیں ہے, پھر بھی اللہ نے کیا کہا کہ پھر بھی یہ ٹینشن تمہیں پالنی پڑے گی. تو ہمارے پاس تو یار راستہ کلیئر ہے. اب ہماری زندگی تو وہ پہلے سے جو متعین راستہ ہے, اب تو بس اب چلنے کا مسئلہ ہے ہمارا کہ اسپیڈ سے چلتے ہیں, سلولی چلتے ہیں. قیام و طعام زیادہ ہو رہا ہے تو توبہ استغفار کر کے واپس ٹریک پہ آؤ, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس راستہ روز روشن کی طرح کیا ہے, مسلم کے پاس کلیئر ہے, گورے کے پاس نہیں ہے, ہندو کے پاس نہیں ہے, سکھ کے پاس نہیں ہے, یہودی کے پاس نہیں ہے, عیسائی کے پاس نہیں ہے. تو میں تو میرے بھائی اسلام سے محبت کرتا ہوں, مجھے اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا. آپ کے پاس یہ آپشن ہے بچے 2 ہوں کہ 3 ہوں, تیسرا ہو جائے گا تو ٹینشن, خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. یہ بحث میں آپ پڑھو گے, میں تھوڑی پڑھوں گا. مجھے اسلام نے کہہ دیا بھائی یہ اس نیت سے تمہیں نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے, رزق میرے ذمے. اب میرے اگر بچے ہو بھی جائیں زیادہ اور بالفرض اللہ نہ کرے وہ غربت مہنگائی کی وجہ سے ٹینشن میں بھی آ جائیں, تو میں غربت مہنگائی کم کرنے کی ٹینشن تو لوں گا, یہ ٹینشن نہیں لوں گا کہ اتنے پیدا کیوں ہو گئے. آپ کے پاس تو ڈبل ٹینشن ہے, آپ کا تو ایک بھی ہو گیا نا, اور بالآخر غربت کی وجہ سے اس کی فیس ادا کرنا ممکن نہیں ہے, تو آپ تو ایک کی بھی ٹینشن لوگے. کم بخت یہ جب پیسے تھے نہیں تو پیدا ہوا کیوں, یہ کام میں نے غلط کیا, اس پہ آپ رو گے. ہمارے تو 40 بھی ہو گئے تو ہم نہیں روئیں گے یار, یہ تو قدرت نے حکم دیا ہے نسل مت روکو. گورا تو یہاں کنفیوز ہے, تبھی تو اس کو فیملی پلاننگ والوں نے کہا 2 بچے اچھے, 2 میں خرچہ کم ہوگا. گورے نے کہا یار یہ لاجک کی بات لاجک. گورا کہتا ہے لاجک ہونی چاہیے, جب بھی بات کرو اس کے پیچھے کیا ہونی چاہیے, لاجک. اس نے کہا لاجک تو یہ کہتی ہے 2 بھی نہ ہو 1 ہی اچھا, اس سے تو اور زیادہ خرچہ بچ جائے گا. بہت سے گوروں نے کہا ہو ہی نہیں, کیونکہ بڑھاپے میں ہمیں ویسے ہی اولڈ ہاؤس نے پالنا ہے, تو ہم لائف کو انجوائے کریں نا, اس بچے کی ٹینشن ہم لیں کیوں. تو لہذا انہوں نے کہا کہ 1 بھی نہیں ہو, جس کا نتیجہ کیا نکلا, پوری سوسائٹی فیملی پلاننگ کی بھیٹ چھڑ گئی. ایسا گروتھ ریشو نا گوروں کا یوں جا رہا ہے. ابھی میرا یورپ کا سفر ہے تو میں اسپیڈ بڑھواؤں گا تھوڑی وہاں جا کے. صحیح, میں جہاں بھی جاتا ہوں نا گروتھ ریشو بڑھوا کے آتا ہوں الحمدللہ. تو ابھی میں جاؤں گا انشاءاللہ, گورے بھی تو بیان سنتے ہیں نا, تو اسپیڈ بڑھواؤں گا میں کہ بھائی انسانیت کا خیال کرو, انسانیت تباہ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 سے جو تباہی آئی ہے نا, یہ ماہرین کی رپورٹ ہے کہ فیملی پلاننگ سے جو تباہی اب فیوچر میں اس کے اثرات پڑیں گے وہ کورونا کو لوگ بھول جائیں گے.
کیونکہ اتنے لوگ مرنے سے جو آبادی کا ریشو گھٹا ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے جتنا فیملی پلاننگ سے گھٹ رہا ہے. تو کورونا کو تو یونائٹڈ نیشن بھول گئی ہے, اب وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ بڑھائیں کیسے. لیکن ہماری یونیورسٹیوں کا حال دیکھو یار, اسکولوں کا وہی پرانے بوسیدہ جو کانسیپٹ ہے نا وہی ان کو بتائے جا رہے ہیں. تو خیر یہ بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے ہمیں کیا بنایا, مسلم. اور پھر ایک بات جو میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. اگر آپ آپس کے اختلافات میں اسلام کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہو پھر آپ کے شناختی کارڈ میں مسلم ہونے سے اللہ آپ کو مسلم نہیں مانتا. تو جب اسلام ایک نعمت ہے تو ہر فیصلہ کس سے کرواؤ, اسلام سے کرواؤ. طلاق کا مسئلہ ہو, وراثت کا مسئلہ ہو, گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہو, کاروبار کا مسئلہ ہو, ہر چیز میں آپ نے کس سے فیصلہ کروانا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کی بات آ گئی ختم کہ بھائی اب نہیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے, ان کا بیٹا ہوا, وہ حارث نام رکھ رہے تھے, بڑا خاندان میں جھگڑا ہو رہا, تو کہتے ہیں یار یہ اس کی کوئی, میں نے کہا مجھے ایسا یاد پڑتا ہے حدیث میں اس نام کی فضیلت. انہوں نے کہا بس کافی ہے میرے لیے, ٹھیک ہے نا, کیا ہے میرے لیے, دماغ سیٹ ہو گیا نا. تو بڑے سارے مسائل آج کل چل رہے ہیں. ایک آخری بات کرنے تو ایک جملہ بس, آج کل میاں بیوی کے جو مسئلے, جب بچے جوان ہوتے ہیں نا تو شادیوں کے بڑے مسئلے میاں بیوی میں بڑا اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. عورت کو مان لینا چاہیے کہ گھر کا سربراہ اللہ نے کس کو بنایا, مرد کو. بس چھوڑو یار, اب بولے کہ یار اللہ میاں نے اس کو بنایا تو بس ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ کیا ہوگا آخری. نہ جی نہ, نہیں ہوتا ایسے. پھر میں یہ بات جب کرتا ہوں تو اتنے نیگیٹو کمنٹس خواتین کے, تم تو بس عورتوں کے پیچھے ہی پڑے رہو. او بھائی جو عورت کے اصل حقوق ہیں اس پر تو ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں اور کئی کلپ میرے پڑے ہوئے ہیں, لیکن جو نہیں ہے تو وہ اس سے گھر تباہ ہو رہا ہے نا, سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, باپ کو چاہیے نا اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں زیادہ اپنے خاندان کو زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائے. یہ جو مشورے ہوتے ہیں نا, ماموں سے بھی مشورہ تو چاچا سے بھی مشورہ تو پھوپھا بھی, ان مشوروں ملتے ہیں, ابے ادھر سے بہترین سموسے, ساری دنیا کی نالج آپ نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر کہاں اچھا ہے وہاں اچھا ہے. اچھا یہ بتا تو یہاں آیا کس سلسلے میں ہے, یار یہ تو مجھے پتہ نہیں میں کیوں آیا ہوں, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. دولہا دلہن کے پاس گیا, بیٹھ گیا جا کے نا, اس سے چائے کی باتیں کر رہا ہے, نہاری کی باتیں کر رہا ہے, اور سناؤ خیریت. وہ پھر کہہ رہی آپ آئے کس سلسلے میں ہو, کہہ رہے تو مجھے خود پتہ نہیں ہے میں کس سلسلے میں حاضر ہوا. تھپڑ مار کے نکالے گی کہ نہیں نکالے گی, کمبخت تجھے یہی نہیں پتا تو اس کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے, تو پاگل ہے. سب کچھ تجھے پتا ہے, یہ نہیں پتا کہ تو اس کمرے میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے. تو کہے گی نفسیاتی ہے یہ. تو یاد رکھو میری اور آپ کی نظر میں اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کس سلسلے میں آئے ہیں, کیونکہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہمارے, اس لیے ہم بھول گئے. لیکن جس نے بھیجا ہے نا اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو جس نالج کی ہے وہ نالج کیا ہے کہ تمہیں کس سلسلے میں نے بھیجا ہے. تم آئے نہیں ہو, بھیجے گئے ہو. نہیں دین کی نالج نہیں, کیوں بھیجا ہے میں نے وہ تو اللہ بتائے گا نا, تو قرآن بتائے گا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, قرآن کہتا ہے بنے نہیں ہو, تمہیں بنایا گیا ہے, بنے تھوڑی ہو تم. سب سے زیادہ جو نالج میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ نالج یہ ضروری ہے, یہ دیکھنا کہ ہم بنے گئے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے, ہم خود بخود بنے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے. دیکھو آپ دلہن کے کمرے کی مثال بڑی مزیدار ہے, وہ کینیڈا والی مثال میں مزہ نہیں آیا تھا, یہ والی مثال بہترین ہے. آپ دلہن کے کمرے میں کنڈی کھول کے داخل ہوئے, خود آئے ہو نا, کیا خیال ہے؟ دلہن نے بھی دیکھ لیا بندہ آ رہا ہے, کس سلسلے میں حاضر ہوئے, کہتے ہیں پتہ نہیں کس سلسلے میں حاضر ہوا. لیکن اگر دھڑام سے چھت کھلے اور کوئی آپ کو پھینک کے چلا جائے دلہن کے کمرے میں, پھر بیگم پوچھے کس سلسلے میں حاضر ہوئے, آپ بولو گے حاضر نہیں ہوا ہوں, زبردستی پھینکا گیا ہوں یہاں پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ میں حاضر نہیں ہوا, میں خود تھوڑی آیا ہوں, مجھے تو دھکا دے کے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا شادی پہ نہ دولہا راضی ہوتا ہے یا لڑکی راضی نہیں ہوتی, تو وہ پہلی رات میں بول دیتی ہے بھائی میری پسند کی شادی, مجھے تو زبردستی بھیجا گیا ہے, تو چھوڑ دو کس سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں میں. تو پھر وہ پہلے دن سے ماشاءاللہ پڑھنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اگر زبردستی کسی نے آپ کو بھیج دیا تو آپ کہہ سکتے ہو
خود آتے ہو, ارادہ کرتے ہو, تو پھر آپ جو کام کرتے ہو آپ کے ذمے ہوتا ہے یہ بتانا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. میں یہاں کرسی پہ آگے بیٹھ جاتا اور چپ بیٹھا رہتا, آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ میں کہتا آیا تھوڑی, مجھے تو زبردستی نبیل بھائی نے اٹھایا لا کے بٹھا دیا, میں تو منع کر رہا تھا. تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر چپ بیٹھنا بنتا ہے آپ کا. لیکن آپ کہہ رہے ہو ہم تو وہاں دیکھ رہے ہیں, چلتے ہوئے آ رہے ہو, یوں گھوم گھوم کے آ رہے ہو بڑے آرام سے, کوئی پولیس نہیں تھی جو آپ کو بندوق یہاں پر رکھ کے لا رہی ہو, آپ آ کے بیٹھے ہو. تو اب آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ بیان شروع کر دو تاکہ ہمیں پتہ چلے بیان کے لیے حاضر ہوئے ہو. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ان مثالوں سے کہ جو کام انسان کرتا ہے یا کوئی بھی شخص کرتا ہے تو کرنے والے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی گن پوائنٹ پہ اس سے کروا رہا ہے تو پھر جو کروا رہا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ کیوں کروا رہا ہوں, آپ کے ذمے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا, ہم خود بخود دھڑام سے وجود میں آ گئے ہوتے, لا آف چانس کے تحت بن گئے ہوتے, تو پھر نہ میری پیدائش کا کوئی مقصد اور نہ آپ کی پیدائش کا کوئی مقصد. پھر ہم دنیا میں کیوں آئے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. تبھی جو ملحد لوگ ہیں نا, ایتھیسٹ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں سوال ہی فضول ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. کہتے ہیں ہم خود فیصلہ کریں گے, ہو تو گئے, وہ تو ہو گئے, فطرت کی وجہ سے ہو گئے, نیچر نے ہو گئے. اب جب آٹومیٹکلی یہ کام ہو گیا تو اب جب جیسے دلہن کے کمرے میں دھڑام سے کسی نے پھینک ہی دیا تو اب چلو اب بنا لیتے ہیں کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہم. کیا خیال ہے؟ ابھی تک تو کوئی سلسلہ نہیں تھا, اب آپ بتاؤ بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم نکاح کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہو. تو جو کافر ہے نا, کافر, اس کی نظر میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم بنے ہیں یا ہم بنائے گئے ہیں, لہذا وہ یہ سوال کنی کترا کے نکل جاتا ہے. اس سے کنی کترانا تو سمجھتے ہیں نا, جب کوئی قرضہ مانگنے آئے, آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو اور وہ آپ سے قرضہ مانگنے آئے, تو اس وقت جس اسٹائل سے آپ ٹن مارتے ہو تو اس کو کہتے ہیں کنی کترا کے نکل گیا, گھنا بن جاتا ہے نا آدمی. ہاں, پتلی گلی تھوڑی سی اور الگ چیز ہے, یہ کنی کترا کے اور یہ زیادہ پیسوں پہ یہ والی مثال صادق آتی ہے, گھنے بن کے نکل جاتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے میرے بھائی سب سے زیادہ جو سوال اہم ہے نا, وہ یہ سوال اہم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا. اگر ہم خود بخود بنے ہوتے تو یہ سوال ہی غلط تھا. پھر تو انٹرٹینمنٹ اور لائف کو انجوائے اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. قرآن کہتا ہے یہ کنی کترا کے نکل نہ جاؤ اس سوال سے, غور کرو اس پہ. تبھی قرآن نے غور کرنے کا حکم دیا. قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, اس سوال پہ غور کرو, خود بخود بنے ہو یا تمہیں کسی نے بنایا ہے. اگر خود بنے ہو تو پھر کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے, پھر تو لائف کو انجوائے کرو, مزے کرو. لیکن اگر بنایا ہے تو بنانے والے سے پوچھو کہ کیوں بنایا, کیونکہ جو کام کوئی بھی کرتا ہے اس کام کی ریزن کرنے والے سے پوچھی جاتی ہے کہ کیوں بنایا. اب ہم نے کیا کیا, ایسا ہی بنا دیا کہ فرض کر لیا کہ آٹومیٹیکلی بن گئے ہم, تو یہ تو بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اللہ نے سب سے پہلے تو قرآن میں دلائل دی ہیں. دیکھو قرآن کا ٹاپک فزکس کیمسٹری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. قرآن کا ٹاپک میں, اور یہ عیب بھی نہیں ہے قرآن کے لیے, جس کا جو موضوع ہو وہ اس کا ٹاپک ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو گردے کی پتھری نکالنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں, یہ کمال کی بات ہوگی یا ایک عیب ہوگا؟ عیب ہوگا. آپ بولیں گے یار مولوی صاحب آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے, یہ اس کے لیے ڈاکٹر بہت سارے پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, تبھی میں شادی دفتر نہیں کھولتا. لوگ کہتے ہیں آپ باتیں تو اتنی شادیوں کی کرتے ہو تو کوئی شادی دفتر کھولو. بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں نے کہا بات تو قرآن نے بھی کی ہے, لیکن قرآن نے کوئی یہ تھوڑی بتایا کہ کہاں کہاں اچھی شادیاں ہو سکتی ہیں, کہاں کہاں نہیں ہو سکتی. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اچھا میرے 2 کلپ چل رہے ہیں آج کل جو فیک ہیں. ایک میں پروسٹیٹ گلینڈز کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ دوا کھائیں, 12,000 روپے میں ہے, اور پتہ نہیں کچھ اس میں مردانہ قوت کی بھی ڈالی ہوئی ہے کسی نے. میرے گھر پہ لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ہمیں وہ مردانہ قوت کی دوا دے دو, کوئی کہہ رہا ہے میرے پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ گئے ہیں اس کی دوا دے دو. اور ایک صاحب ابھی آئے اس سفر سے پہلے پچھلے ہفتے, کہہ رہے 12,000 قیمت بہت زیادہ رکھی. میں نے کہا بھائی میں جانتا نہیں ہوں یہ کیا ہوتا ہے, کیسے بڑھتا ہے, اس کا کیا علاج ہے. AI جنریٹڈ ویڈیو ہے. اسی طرح بھی میں عمرہ کرنے گیا تو وہاں مجھے بہت لوگ ملے, مفتی صاحب آپ نے جو مخلت پہ جو کلپ ریکارڈ کیا ہے نا, مخلت خوشبو پہ, اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہو. میں نے کہا نہ میں نے مخلت کبھی دیکھی نہ میں نے کبھی لگائی ہے, اب تو ہٹ ہو گیا نا, اب تو مجھے زبان سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, میں نے کہا ہی نہیں ہے ایسا,
کیوں؟ میرا یہ ٹاپک ہے ہی نہیں کہ میں لوگوں کی مخلط خوشبوئیں بکوانا شروع کر دوں یا مردانہ قوت کی دوائیں بیچنا شروع کر دوں. لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ مفتی صاحب وہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور مشورہ دیں, مشورے لے کے چل جا رہے ہوتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں تھوڑا سا ہچکچا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں اگلا سوال اس کا, کہتا ہوں تو کوئی خوراک ہو کوئی اس کے لیے کیا کروں, ایسے کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں کوئی حکیم ہوں, ڈاکٹر ہوں یار. تو یہ جو قرآن کا ٹاپک ہے نا, یہ سائنس نہیں ہے. یہ خوب قرآن میں سائنس کی باتیں ہیں, کوئی بات ایسی نہیں ہے قرآن میں جو سائنس کے اگینسٹ ہو, بلکہ ایسی باتیں قرآن نے 1400 سال پہلے کی ہیں جو آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں. لیکن قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, اتنے اہم ٹاپک کو قرآن نے کیوں کور نہیں کیا. بات یہ کہ قرآن کا موضوع اس سے بھی زیادہ اہم ہے, اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہی قرآن کی فضیلت ہے, وہ چند سوالات اٹھاتا ہے, پھر ان سوالات کے دلائل کی دنیا میں جوابات دے کر انبار لگا دیتا ہے دلائل کے. قرآن کہتا ہے تم خود بخود نہیں بنے, تمہیں کسی نے بنایا ہے. الم نجعل لہ عینین, پورا انسان بننا تو دور کی بات. قرآن کہتا ہے ایک آنکھ پہ غور کرو, کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ آٹومیٹیکلی بننی ہوتی تو 1 بن جاتی نا, 2 کیوں بن گئی؟ 2 کھوپڑی میں ایڈجسٹ کیوں ہو گئی؟ اور ایسے زبردست فاصلے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوئی ہیں, اس فاصلے میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے نا تو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں جن کی دوسری نہیں ہو رہی ہے ایڈجسٹمنٹ چینج کروا لو, 1 کی 2 نظر آئیں گے آپ کو. وہی 1 کتنی نظر آئیں گی؟ 2 نظر آئیں گے. وہ کہتے ہیں چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ دوسری بھی پہلے ہی ایسی ہوتی ہے, سب ایک جیسے ہیں چائنا ہے جی. ہاں قانون بھی منع ہے جی. تو ویسے تو قانون منع ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, جہاں قانون منع نہیں ہے وہاں بھی چائنا میں نہیں کرتے لوگ. خیر, تو اب قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ولسانا وشفتین, کیا زبان نہیں بنائی؟ یہ قرآن زبان کو کیوں فوکس کر رہا ہے, آنکھوں کو کیوں فوکس کر رہا ہے؟ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ہلکا سا, کیسے اس کے اندر اللہ نے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں, ذرا سا کچھ رکھو فوراً دماغ کو میسج بھیجتا ہے. اور دماغ اس زبان کے, دیکھیں سب چیزیں محسوس کرتا ہے دماغ, اس کو اللہ نے مختلف قسم کے انسٹرومنٹ دے دیے. کان دے دیا کس کو؟ دماغ کو گفٹ کیا ہے. آنکھیں کس کو گفٹ کی ہیں؟ پھر وہی دماغ کو گفٹ کی ہیں. زبان کس کو گفٹ دی؟ دماغ کو. ناک کس کو گفٹ دی؟ دیکھتا بھی دماغ ہے, سنتا بھی دماغ ہے, چکھتا بھی دماغ ہے, اور فیصلہ بھی کرتا ہے کہ میں نے بھی کیا کرنا ہے. جب اس کو کچھ دیکھنا ہو تو آنکھیں استعمال کرتا ہے, سننا ہو کان استعمال کرتا ہے, چکھنا ہو زبان استعمال کرتا ہے, کسی چیز کو پکڑنا ہو ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے. اتنی کھوپڑی میں ایک چھوٹا سا آلہ فٹ کر دیا اور اس کو سربراہ بنا دیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سربراہ بنا دیا, اور وہ سارا کنٹرول اس چھوٹی سی کھوپڑی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. یہ اتنی زبردست مینجمنٹ ہے, اتنی زبردست مینجمنٹ ہے, کروڑوں کیا کھربوں کو کھربوں سالوں سے بھی ضرب دیں تو بھی ایسی مینجمنٹ نہیں وجود میں آ سکتی. کتنے مزے سے کافر نے انکار کر دیا کہ جی خود بخود بنے ہیں. او بھائی یہ دیکھو, میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. آپ نہ ڈارون کی تھیوری کو لا کے پڑھتے ہو اور یہ کرتے ہو, ایکچولی ایک سیل تھا اور پھر ایکچولی وہ ایوالو ہوتے 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 جمشید صاحب وجود میں آ گئے. کوئی ستار بن گیا, کوئی غفار بن گیا, کوئی جمشید بن گیا, کوئی سلیم بن گیا, کوئی وسیم بن گیا, کوئی مائیکل بن گیا, کوئی جیکسن بن گیا, وغیرہ وغیرہ. یہی ہے نا ڈارون کی تھیوری کا حاصل یہی ہے. خدا کی قسم میں اور آپ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جس نے بنایا ہے نا وہ کہے گا تم نے میرا انکار کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس تھیوری سے میں اور آپ تو متاثر ہو سکتے ہیں, جس نے بنایا ہے وہ متاثر نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے فادر تھے, وہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری خدمت کرے, میں اس کا باپ ہوں. ایک بچہ وہ ہے جو خدمت نہیں کر رہا لیکن مانتا ہے کہ ابا سوری, بس میری طبیعت اس ٹائپ کی ہوئی ہے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا, لیکن میں گناہگار ہوں, آپ میرے فادر ہیں, اور وغیرہ 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 وغیرہ. دوسرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فادر ہیں ہی نہیں, آپ میرے فادر ہیں ہی نہیں. شوق میں جائے گا نا ابا. اچھا ابا کہے گا چلو ٹھیک ہے میں تیرا فادر نہیں ہوں, تو پھر تیرا فادر ہے کون؟ چل وہ بتا دے, جا کے پھر اس کی خدمت کر لے.
اب آپ کو پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا وہ میرا ابا ہے یا وہ میرا ابا ہے یا وہ میرا ابا ہے, تو مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر اس کی خدمت کرنی پڑے گی, کیونکہ فادر کے حقوق تو ہوتے ہیں نا. جب ابا ہوتا ہے تو ابا کے حقوق ہوتے ہیں, نہیں ہوتے تو ہونے چاہیے. جب اماں ہوتی ہیں تو اماں کے حقوق ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ماں کہہ دو اور پھر اس کے رائٹس نہ ہو, اس میں اور عام عورتوں میں کوئی فرق ہی نہ ہو, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ابا کا ہی انکار کر دیا. ابا کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں, تو بتا پھر کون ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں ابا لیس ہوں, میرا کوئی باپ ہے ہی نہیں. پھر بیٹا تو پیدا کیسے ہوا؟ اچھا آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے ابا یہ بھی نہیں, یہ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, تو پھر ایک سوال بنتا ہے پھر تلاش کرو ان کو یار. غیرت مند آدمی اپنے باپ کو اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو لوگ تانے دیں گے یار پھر تلاش کرو, یہ نہیں ہے تو جاؤ نادرا میں جا کے چیک کرو, ڈاکومنٹس میں جا کے چیک کرو, ڈی این اے میچ کرو, جو اپنی شکل کا نظر آ رہا ہو جا کے چیک کرو کہ ڈی این اے سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تو تلاش تو کرو نا. آپ نے ان تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے ایک نظریہ گڑھا. آپ نے کہا کہ میں خود بخود پیدا ہوا ہوں وداؤٹ ابا. تو ہو سکتا ہے آپ نے درجنوں کتابیں لکھ دیں اس پہ, لوگ متاثر ہو جائیں, ابا متاثر نہیں ہوگا. ابا کہے گا بیٹا تو نے جو میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا یہ میں جانتا ہوں. آرے چلیں گے اب باپ کے دل پہ. تو یاد رکھو یہ جو ہم بڑے آرام سے سائنس کر کے خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں نا, کہ ایکچولی یہ ہوا یہ تھا ونس اپون اے ٹائم, ایسی ڈاکومنٹری چل رہی ہوتی ہیں, بڑے متاثر ہوتے ہیں. انگلش میں تو آج جھوٹ بھی بول دو تو لوگ کہتے ہیں یار انگلش میں بول رہا ہے بھائی. پاکستان میں اس کی بڑی ویلیو ہے. مذہبی اسکالر جو انگلش بولتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار پڑھا لکھا آدمی, حالانکہ وہ قرآن و سنت میں زیرو ہوتا ہے. تو ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایسے ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر جمشید وجود میں. یعنی اینڈ تو یہی ہے, نہیں ہوتا ایسے, امپاسبل, ناممکنات میں سے. جب تک کسی بنانے والے کا ارادہ نہ ہو, خدا کی قسم پوری باڈی تو دور کی بات ایک آنکھ وجود میں نہیں آ سکتی. اور آپ مینجمنٹ تو دیکھو, میں ایک مثال سے تھکتا نہیں ہوں, لوگ بار بار کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار اب مفتی صاحب بہت زیادہ اپنی مثال دی ہے. کوئی بات نہیں یار, اس مثال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کی ضرورت کے وقت جب کوئی ضرورت پوری کر دے نا تو یہ خود بخود نہیں ہوتا. یہ ایک آدھ دفعہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی تھی, اتفاق سے صحرا میں آپ جا رہے تھے, پیاس لگی تو اتفاق سے وہیں کنواں ہو جاتا ہے ونس اپون اے ٹائم. لیکن جس کو پیاس لگ رہی ہے کنویں دریافت ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کبھی ایسا ہوتا نا کوئی بچہ پیدا ہوتا اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا, لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا, تو ہم لا آف چانس کہہ دیتے اس کو. بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ماں روٹی کھا رہی تھی, اس روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں کروڑوں بچوں میں ایک آدھ کے ساتھ اتفاق سے, حالانکہ اتفاق سے روٹی سے دودھ بننا, اس کے لیے بھی بڑا زبردست سسٹم چاہیے ماں کے جسم میں بھائی, یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن ہم مان لیتے یار یہ کیا بات ہے یار, یہ کیا بات ہے, اسی دن دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ بچے کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپک رہا ہوتا ہے. وہ اس کے دماغ میں کس نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ پیدا ہوتے ہی تجھے دودھ یہاں سے ملے گا اور حلق میں یہ دودھ ایسے اترے گا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, انسان پر کروڑوں کھربوں سال ایسے گزر چکے ہیں وہ قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا, اور صرف 9 مہینے میں, کروڑوں اربوں سالوں میں نہیں. یہ تو سائنسدانوں نے دیکھ لیا کہ 9 مہینے میں بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے. اگر خدا کی قسم یہ منظر نہ دیکھا ہوتا نا, کبھی بھی نہیں مانتے کہ یہ 9 مہینے میں سارا کام مکمل ہو جاتا ہے. ایک انسان پہ کہتے کروڑوں سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں اس کو. یہ تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. فرمایا اس پانی میں ہم نے کیا کیا, نبتلی ہی, ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے کہ یہ ہمیں بھول جاتا ہے, یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. نبتلی ہی فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی دی اور سننے کی صلاحیت بھی رکھی. کان کا نظام کتنا پیچیدہ ہے, کیسے آواز کی ریز آ کے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور کیسے کنورٹ ہو کے آواز میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. ایک ایک لفظ کتنی فریکوینسی ہے بہترین قسم کی دماغ کو پڑھنے کی.
کہ تیز آواز ہوگی تیز سنائی دے گی, ہلکی آواز ہوگی ہلکی سنائی, سریلی آواز ہوگی. ایسا دماغ میں ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کو فلٹر کر رہا ہے. تو بھائی اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے قرآن میں؟ دیکھو جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب برحق ہیں, سب کو پتہ ہے. محفوظ کون سی ہے؟ قرآن. یہ بات غیر مسلم بھی مانیں گے. یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, وہ قرآن آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے. وہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں, وہی کتابت ہے جو ہم پڑھتے ہیں. پوری دنیا میں آپ جائیں, مسلمانوں کے کتنے اختلاف, کتنے پھڈے, کتنے جھگڑے, ہری پگڑی, کالی پگڑی, پیلی پگڑی, وداؤٹ پگڑی, ٹوپی, وداؤٹ ٹوپی, اور ماڈرن ملا اور دقیانوس ملا, اور ٹانگیں چوڑی کرنے والے اور ٹانگیں پتلی کرنے والے, زور سے آمین, آہستہ آمین. کوئی پھڈوں کی کوئی انتہا ہے؟ 8 رکعت تراوی, 20 رکعت تراوی, سرے سے تراوی نہیں. یہ بھی ایک پھر غامدی صاحب کہتے ہیں تراوی سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں رمضان میں, کس سلسلے میں مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں. تو اتنی کنفیوژن میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. ادھر وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی ہے, وہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی ہے, وہ کہتا ہے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. یہ بھی ہے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ایسے ایسے فرقے. تو آپ بتاؤ مسلمانوں نے جب آپس میں اتنے پھڈے کیے ہیں اور اللہ نے ہونے دیے. ٹھیک ہے بھائی, جو حق کی تلاش میں ہوگا خود ہی تلاش کرے گا. لیکن اللہ نے نا قرآن نہیں تبدیل ہونے دیا. اللہ نے کہا یہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھنے دوں گا میں, کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں چینج ہونے دوں گا. کیونکہ اگر یہ چینج ہو گیا نا تو کل قیامت کے دن بندے کہہ سکتے ہیں اللہ براہ راست تیری کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں تھی جس میں ہم دیکھ لیتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ہم تو مولویوں کے جھگڑوں میں پھنس گئے تھے. ایک 4 شادیوں والے مولانا تھے, ایک شادی والے مولانا, اور ایک سرے سے ایسے بھی مولانا مارکیٹ میں ہیں کہتے ہیں کرو ہی نہیں, دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاؤ. ہر طرح کے مولانا آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. کھانے والے مولانا, روزے والے مولانا, اتنی قسمیں مولانا. میں تو خود مولانا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا تو آپ سوچو کس کو پتا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک کتنا زبردست کام کیا, اس کتاب کو نہیں چینج ہونے دیا. چاہے کسی فرقے کا ہو, کتاب نہیں چینج ہونے دی. اور 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دیکھو قرآن اسلام کی صداقت کے نا کچھ دلائل ایسے ہیں جو معجزے ہیں, جو خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن عربی زبان میں ہے نا, تو اس کے لیے عربی کی حفاظت بھی ضروری تھی. کیا خیال ہے؟ ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق, چاہے وہ سائنسی تحقیق ہو یا کوئی بھی تحقیق ہو, وہ ہزاروں سال کے بعد بھی اسی طرح سمجھی جائے جیسے آج, تو اس کے پاس اپنی تحقیق کو عربی زبان میں لکھنے کے علاوہ کوئی چانس, کوئی متبادل نہیں ہے. کیونکہ 1200 سال ہو, 1400 سال ہو, اس زمانے کی عربی کی کتابیں جو مسلمان لکھتے آئے ہیں, چاہے وہ مذہبی کتابیں ہوں, چاہے وہ تاریخی کتابیں ہوں, آج بالکل ایسے سمجھی جاتی ہیں جیسے آج لکھی جا رہی ہوں. عربی کے سوا کسی زبان کو ایسا محفوظ ہی نہیں کیا گیا. آپ 200 سال پرانی انگلش سمجھ میں آئے گی آج لوگوں کو؟ 100 سال پرانی اردو سمجھ میں آتی ہے؟ مرزا غالب کی آپ شاعری پڑھو, لوگ حیران ہو جاتے ہیں بھئی کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اور چینج ہو رہی ہے زبان. ایک عربی زبان ہے, عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء. 1400 سال پہلے کتاب کو کیا کہتے تھے؟ کتاب. آج کیا کہتے ہیں؟ کتاب. آسمان کو کیا کہتے تھے؟ سما. آج کیا کہتے ہیں؟ سما. مرد کو کہتے تھے رجل. آج کیا کہتے ہیں؟ رجل. عورت کو کہتے تھے المرأہ. آج کیا کہتے ہیں؟ المرأہ. زمین کو کہتے تھے الارض. آج کیا کہتے ہیں؟ بول لو نا بھائی, الارض. دانت کو کہتے تھے سن. آج کیا کہتے ہیں؟ سن. ناک کو کہتے تھے انف. آج کیا کہتے ہیں؟ انف. 1400 سال ہو گئے, چینج نہیں ہونے دی. اللہ نے اس زبان کو 20 ملکوں کی قومی زبان بنا دیا. آج بھی عربی 20 ملکوں کی آفیشل لینگویج ہے. ایسا خاندانی طریقے سے اللہ نے اس زبان کی حفاظت کی ہے. ڈاکٹر محمود غازی بڑے زبردست عالم گزرے ہیں, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی. انہوں نے کہا کہ 1400 سال پہلے کا کوئی شخص اس دور میں آ جائے, فرض کرو, فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. فرض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میرا سالہ مجھ سے اچھے طریقے سے ملا, لوگ فرض کر رہے ہوتے ہیں, میرے سسرال نے مجھے عزت دی, یہ فرض کیا جا سکتا ہے. تو فرض کرو 1400 سال پہلے کا کوئی بندہ اس دور کا آ جائے,
نہیں وہ تو جب آئیں گے تو آئیں گے نا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب وہ اس زمانے کی زبان لے کر آئے گا تو اس کی زبان کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پرانے کوئی ماہرین لانے پڑیں گے, یار کوئی عبرانی کے سریانی کے ماہرین لے کر آؤ, اور پھر اب جو عبرانی ہے اور سریانی زبان ہے اس میں کتنا فرق ہے اور یہ کیسے لکھتے تھے, کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. فرض کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آ جائیں, جب وہ بات کریں گے نا کروڑوں لوگ ان کی بات کو ایسے سمجھیں گے جیسے آج کی زبان میں بات کر رہے ہیں. ایک نہیں, کروڑوں لوگ سمجھیں گے, کروڑوں لوگ سمجھیں گے جب وہ لکھیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے, عربی میں ہے. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کروڑوں اربوں لوگ اس لینگویج کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, ٹرانسلیشن کے بغیر بھی. یہ تو میں نے یہاں ٹرانسلیٹ کر دیا. کروڑوں اربوں لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو. الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا, مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اتنی آسان عربی, اتنی صاف کہ اس کے لیے کوئی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ایک استعانہ سے نکلا ہے یا نستعین یہ کون سا صیغہ ہے, ایاک کا کیا مطلب ہے, ایاہو کا کیا مطلب ہے. اتنی کلیئرٹی کسی اور زبان میں اور کسی اور کتاب میں جو 1400 سال پہلے کی ہو ملے گی آپ کو؟ اتنی آسان, اتنا آسان کر دیا اللہ نے قرآن کو. اہدنا الصراط المستقیم, اور یہ سارے الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال بھی ہو رہے ہیں. عربی, اردو, فارسی, خود ایک ہندی, اردو, فارسی خود ایک بہت بڑی زبان ہے. یہ تینوں زبانیں اہدنا ہدایت, صراط المستقیم یہ بہت استعمال ہوتا ہے. ایک بنگلہ دیش کے دوست تھے, وہ سعودی عرب میں جا رہے تھے تو ٹیکسی والا غلط ٹریک پر لے گیا. اب اس کو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بنگلہ دیشی اس کو کیا کہہ رہے ہیں, بھائی اہدنا الصراط المستقیم. ایک پھڈا تو میں نے خود دیکھا. بنگلہ دیش کے ایک دوست تھے, وہ ان کا پھڈا ہو گیا دوست, وہ گاڑی میں ہی دوست بنے تھوڑی دیر کے لیے. اب وہ عرب ڈرائیور تھا, اس سے جھگڑا ہو گیا. اب وہ عربی میں برا بلا کہہ رہا ہے, تو یہ جواب میں کہہ رہا ہے فی ناری جہنم. کیا کہہ رہے ہیں, فی ناری جہنم. میں نے کہا خالدین فیہا ابدا, یہ بھی لگا دو آگے, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہو بھائی. تو 1400 سال پہلے کی زبان ایسی محفوظ ہے کہ جیسے آج کی کوئی زبان ہو. اتنی آسان اور ایسی حفاظت اس کی ہے. کچھ چیزیں بڑی عجیب ملتی ہیں ہمیں. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نقل کرتے ہیں نا, آپ صرف اسماء الرجال کا فن دیکھ لو. حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی. حدیثوں کو جن جن راویوں نے نقل کیا ہے ان راویوں کے حالات, ان کی کنیت, ان کے کہاں پیدا ہوئے, کس کس نے ان کے بارے میں کیا تبصرے کیے. جس نے بھی نبی کی بات کو نقل کیا ہمیشہ کے لیے کتابوں میں اس کی سیرت محفوظ ہو گئی. حالانکہ وہ صرف ایک بات نقل کر رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے. ایک حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, آپ کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا, گیپ تھا. بس اتنی سی بات نقل کی ہے کسی شخص نے. جس نے نقل کی ہے تو امام ترمذی نے اس سے پوچھا کہ تم نے کس سے سنا, اس نے اپنے استاذ کا نام بتایا, اس نے اپنے استاذ کا نام, اس نے اپنے استاذ, ہوتے ہوتے صحابہ تک اور یہ نبی تک پہنچا. یہ اتنی سی بات کو نقل کرنے والے کتابوں میں یہ بھی, ان کے ابا کے نام بھی, یہ کہاں رہتے تھے, اس دور کے علماء کا ان کے بارے میں کیا تبصرہ تھا, یہ ساری چیزیں قیامت تک کے لیے محفوظ. اب تو گوگل پہ پڑی ہوئی ہیں جتنی حدیثیں, کوئی بھی راوی آپ گوگل پہ ڈالو, گوگل پوری رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے. او بھائی یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جن کو اتنا پروٹوکول خدا کی طرف سے مل رہا ہے کہ کسی نے ان کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا کہ دو دانتوں کے درمیان گیپ تھا. جس نے یہ بھی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی, اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اتنا پروٹوکول دنیا میں کسی انسان کو ملا ہے. وہ ایک عرب میں پیدا ہوئے, امی قوم میں پیدا ہوئے, جو تہذیب سے آری قوم سمجھی جاتی تھی. پروٹوکول اتنا کہ پوری دنیا میں کسی کی سیرت پہ اتنا نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا گیا ہے.
اور آپ پہ کتاب نازل ہوئی, کتاب پہ کسی رائٹر کا نام نہیں ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی جو رائٹر کا نام ہی نہ ہو چلتی ہے؟ آپ سب سے پہلے پوچھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے, فلاں بھائی فلاں نے لکھی ہے, فلاں نے لکھی ہے, اس کے بعد چلتی ہے کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام ہے ہی نہیں. چلی اتنی ہے بھائی, اتنی چلی ہے. میں اگر کسی غیر مسلم سے سوال پوچھوں, مسلم سے نہیں غیر مسلم سے پوچھوں, بھائی تو یہ بتا دنیا میں کون سی کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے؟ کوئی ایسا غیر مسلم ہے جس کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور نام آئے ہیں؟ غیر مسلم ہو, وہ قرآن کو نہیں مانتا, وہ بلکہ دشمن ہے اسلام کا. کہے گا یار یہ بات تو ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سمجھ کے کون سی ہے؟ قرآن. اگر آپ اس غیر مسلم سے پوچھیں جو اسلام کو نہیں مانتا, اچھا یہ بتا بھائی تو دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے؟ اس میں بھی کس کا نمبر آئے گا؟ قرآن کا. آپ اس سے کہیں یار دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا جس کو کھڑے ہو کر بھی پڑھا جاتا ہو گھنٹوں گھنٹوں, کون سی کتاب ہے بھائی؟ کہے گا یار قرآن. حالانکہ نہیں مانتا ہوگا قرآن کو, لیکن جواب کیا ہوگا؟ یار کھڑے ہو کے بھی تراویح میں دیکھو آپ. اچھا بولے دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سن رہے ہوں؟ وہ کہے گا قرآن. دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا جس کو کروڑوں لوگ جب تک وضو نہ کر لیں ہاتھ نہ لگاتے ہوں؟ وہ کیا کہے گا؟ قرآن. اس سے پوچھا جائے دنیا میں ایسی کتاب بتا جس کو پڑھنے میں جو محنتیں کی جاتی ہو نا کہ آواز اچھی ہو جائے اور ایک ایک حرف تجوید کے ساتھ ادا ہو. قاری لوگ دیکھو نا کیسی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں. قاری بتا رہے تھے نا بچے کو ہا, ہمارے یہاں تو قاری دیکھ لو آپ, بچے سے بولتے ہیں بولو ہا, وہ کہتا ہے ہا, حلق سے نکالو حلوہ, حلوہ بولو حلق سے نکالو. بچے کی ماں نے کہا حلق سے حلوہ نہ نکالے, میں بنا کے کھلا دیتی ہوں. کتنی محنتیں کرتے ہیں قاری. ہا اور ہا کا فرق, عین اور غین کا فرق, صاد اور ضاد کا فرق, کتنی محنتیں پوری دنیا میں. حسن قرات کے مقابلے کوئی ایسی کتاب دنیا میں ہے جس کو پڑھنے میں حسن قرات کے مقابلے ہوتے ہوں؟ ہے بھائی؟ کوئی فزکس کی کتاب, کوئی کیمسٹری کی کتاب, کوئی بایولوجی کی کتاب, کوئی تاریخی کتاب کہ یار کون خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے اس کو. کوئی کتاب ایسی ہے دنیا میں؟ اس کتاب کو صرف پڑھنے میں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں, پڑھنے میں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں. اور مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے احکامات آرڈرز پر ایسے عمل کیا جاتا ہو جیسے اس کتاب کے, جبکہ کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اس کتاب میں 1400 سال پہلے ایک حکم نازل ہوا کہ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم, ایک آرڈر ہے. بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی جس میں بہت سارے احکامات لکھے ہوئے ہوں گے, یہ کرنا چاہیے, 7 کامیاب لوگوں کی, وہ کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں, کتنے انہوں نے پیدا کر لی وہ علامتیں اپنے اندر, پڑھی ہوں گی آپ نے بھی. وقت کی حفاظت پر کتاب وغیرہ وغیرہ, بہت ساری کتابیں. کچھ لوگ عمل کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, جو کرتے ہیں وہ بھی جزوی طور پر عمل کرتے ہیں, ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ان کے حکام بھی بہت آسان ہوتے ہیں, صبح جلدی اٹھو, رات کو جلدی سو جاؤ, اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس ٹائپ کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ پی کے مت سو. بہرحال وہ ڈاکٹر جانے, آپ جانے کیا پی کے سونا چاہیے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. یہ احکامات ہوتے ہیں اس کے اندر, کتنے لوگ عمل کر لیتے ہیں, حالانکہ حکام بھی آسان ہوتے ہیں. قرآن کے حکام آپ دیکھ لو, آسان نہیں ہے بھائی, آسان نہیں ہے. 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کا مہینہ پائے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک بھوکا پیاسا رہے. 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں. پورا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے کروڑوں لوگوں کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, یہ حسن اتفاق, یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہو رہا. بائی چانس اس کتاب کو ایسی عزت مل گئی ہے. وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا, بائی چانس عزت ملنی ہوتی تو سسرال میں مل جاتی نا, وہاں تو اتفاق سے بھی نہیں مل رہی. تو بائی چانس نہیں ہوتے ایسے کام. یہ لگتا ہے کسی کوئی ذات ہے جو جتنا پروٹوکول اس کتاب کو دے رہی ہے اور اپنے پیغمبر کو جتنا پروٹوکول وہ ذات دے رہی ہے, وہ کسی اور کو یہ پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ ایگری نہیں ہے. وہ کسی زبان کو نہیں اتنی عزت دے رہی جتنی عربی زبان کو دے رہی ہے وہ ذات. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنا قرآن عربی میں نازل کیا, عربی کو محفوظ کر دوں گا میں ہمیشہ کے لیے.
وہ کہتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، آپ کی سیرت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا۔ وہ کہے گا میں نے قرآن میں اپنے حکام لکھے، ان حکام پر کروڑوں لوگوں کو 1400 سال کے بعد بھی عمل کراؤں گا تاکہ حجت تمام رہے کہ بھائی یہ ہلکی کتاب نہیں ہے، کروڑوں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، کینیڈا کی گورنمنٹ آج اعلان کر دے کہ شراب اللیگل ہے اور پولیس کو ڈنڈا ہاتھ میں دے کے بولے کہ جو شراب پیتا ہوا نظر آئے کوڑے مارو، کیا شراب چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بولو نا، کامیاب ہو جائے گی؟ بہت زیادہ ہوگا، سڑکوں پہ نہیں پی جائے گی، چھپ چھپ کے لوگ پی رہے ہوں گے، حتیٰ کہ جو پولیس جس کے ذمے لگے گا وہ بھی چھپڑ میں پی رہے ہوں گے۔ آسان تھوڑی ہے، تبھی قانون بنتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں لمٹ میں پیو، ڈرائیونگ نہ کرو، پھر سنڈے نائٹ کو جا کے جتنی پینی ہے اپنی ذمہ داری پہ پی لو، ایسے اس کو کیا جاتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، بھائی یہ ممکن نہیں ہے۔ یار یہ کیا بات ہے، قرآن میں 1400 سال پہلے ایک جملہ نازل ہوا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، شراب جوا ناپاک ہے، چھوڑ دو، فاجتنبوہ۔ ایسا چھوڑا ہے 1400 سال گزر گئے، کروڑوں لوگ اب بھی نہیں پیتے، کروڑوں لوگ۔ اتنی پاورفل موٹیویشن دل سے پوچھو کسی کتاب کے پاس ہے کیا؟ کسی جھوٹی کتاب، معاذ اللہ نقل کفر، کسی جھوٹی کتاب کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو سکتی ہے؟ کیا کسی جھوٹے موٹیویشنل اسپیکر کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو سکتی ہے بھائی؟ آج کل آ رہے ہیں نا بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر، ٹش پش اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں اتنا نہیں کروا سکتے کہ آپ سے 1 مہینے کا روزہ رکھوا لیں۔ وہ لوگ جاتے ہیں فیس دے کے، بات سنتے ہیں، کچھ اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں اچھے بچوں کی طرح رہنا چاہیے، لا کو فالو کرنا چاہیے، کچھ فالو کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ قانون کا خوف ہوتا ہے۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر جو بہت اچھا لگے وہ کہے 1 مہینے روزے رکھا کرو، پوری زندگی رکھو، بولے گا یہ نہیں ہوتا بھائی، ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ کیوں رکھیں؟ قرآن نے ایک اعلان کیا ہے، اور روزوں کی کوئی حکمت بھی کیا بیان کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سے برائیاں چھوڑ جائیں، بس۔ مسلمانوں کے تہوار دیکھ لو آپ، اتنے مہنگے مسلمانوں کے تہوار ہیں نا، غیر مسلموں کے تہواروں میں ایک کیک کٹ جائے گا زیادہ سے زیادہ، یہی ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہا دھو کے تھوڑا اسپرے کر لیا، شیمپو لگا لیا، یہ خرچہ ٹوٹل۔ ہمارا ایک بقرعید کا تہوار دیکھ لو بھائی، کروڑوں نہیں اربوں روپے مالداروں کی جیب سے نکل کے غریبوں کی جیب میں جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لو، صرف ایک تہوار پر، اسلام کے تہواروں پہ غور کر لو نا، آپ کو لگے گا یہ دین انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا دین اتنی اس میں حکمت نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے تہواروں میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، خوشی کی کوئی چیز نہیں ہوتی، خوشی تکلف کر کے منائی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوشی کی کوئی چیز بھائی بولو ہوتی نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کے پاس آؤں کہ کل ہم سب خوش ہوں گے، کل ہم دن مناتے ہیں، تو ہم منا لیں گے، ڈھش پش کر لیں گے، بیٹھ کے کھا پی لیں گے، کل ہم نے ایک دن منا لیا، بس۔ تکلف والی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، ان دونوں عیدوں میں خود بخود خوشی ہوتی ہے، پھر اس کو منا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے عید الفطر، اس میں کیا خوشی ہے؟ رمضان 1 مہینہ ہم نے روزے رکھے، اور آپ لوگ نے جون جولائی میں جو رکھے ہیں اللہ ہی نے آپ کو رکھا ہوئے اب تک، جو 10:30 11 بجے تک چل رہا ہے دن۔ تو 1 مہینہ جب انسان روزہ رکھے اور اپنی پان گٹکا بھی چھوٹ گیا، اس کا نسوار بھی چھوٹ گئی، سگریٹ بھی، ہم لوگ تو یہی چیزیں ہمارے یہاں جو چل رہی ہیں، میں وہی مثالیں دوں گا نا، تو وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی، پوری روٹین آؤٹ ہو گئی۔ کتنی ٹینشن روزہ میں، جب انسان کھاتا پیتا نہیں ہے نا، وہ لائف بورنگ ہو جاتی ہے اس کی، اس کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ تبھی تو دیکھیں نا روزے میں اثر کے وقت کیسے پھیکے پھیکے سے عجیب چھڑچھڑے سے ہوئے ہوتے ہیں، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، یہ حقیقت ہے، ایکٹیو نہیں ہوتا انسان کا دماغ۔ 1 مہینہ جب آپ اس روٹین پہ چلتے ہو تو جس دن چھٹی ہوگی خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی، 2 خوشیاں ہوتی ہیں، جسمانی خوشی بھی، روحانی خوشی بھی۔ جسمانی خوشی تو یہ ہوتی ہے یار کل سے، ہم تو یہ خوش ہوتے ہیں کل سے دوبارہ پراٹھے اسٹارٹ، کیا خیال ہے؟ کل سے دوبارہ کیا پراٹھے اسٹارٹ ہو گئے، دوپہر کو کھانا کھائیں گے، پھر قیلولہ کب ماریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر شام کو اٹھ کے چائے، وہ ایک جو روٹین کی لائف۔ یہ 1 مہینے کے بعد جب چھٹی ملتی ہے تو خوش ہونا نہیں پڑتا، تکلف کر کے آٹومیٹیکلی آپ کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔
اس لیے اسلام نے پہلی عید رکھی رمضان گزرنے کے بعد, اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. روحانی یہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے کروا لی. دیکھو انسان کی فطرت ہے معبود کو خوش کرنا. دیکھو بار بار میں اپنے بیان میں ایک بات کہتا ہوں, سائنس کتنی ہی ترقی کر لے کبھی بھی انسانی نیچر چینج نہیں ہو سکتی. جو لوگ کہتے ہیں نا اب وہ دور نہیں ہے 1400 سال پرانا پہاڑوں پتھروں کا دور نہیں ہے, ایکچولی سائنس نے اتنی ترقی, تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو کیا اب تو روٹی نہیں کھائے گا؟ پلاسٹک کی روٹیاں کھا رہے ہیں ہم لوگ. اب ہونا تو چاہیے, سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, اب وہ پرانے زمانے کی روٹی نہیں ہونی چاہیے نا. اب کیا خیال ہے؟ بلکہ اب تو ٹیکا لگاؤ بس جاؤ, انرجی کے ٹیکے آنے چاہیے. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی کوئی آدمی پراٹھا کھا رہا ہو بیٹھ کے بولے یار تو پرانے زمانے کا دقیانوس کھجوریں کھا رہا ہے, پراٹھے کھا رہا ہے. اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, انسان چاند پہ پہنچ گیا اور تو اسی طرح روٹی پکا پکا کے توے پہ سیک کے کھا رہا ہے. کیا کر رہا ہے, پاگل آدمی ہے تو. اب سائنس نے ترقی کی ہے, اب تو پلاسٹک کھا. اب کیا کھا بھائی تو؟ پلاسٹک کھا. اب تو جو ہے ٹیکے لگوا بس جا کے, انرجی کے ٹیکے. گیس کے سلنڈر پہ آ جا, سولر پہ آ جا. نہیں آئے گا بھائی. پہلے بھی کھانا ہی پڑتا, چاہے وہ گندم کی روٹی نہ ہو, جو کی ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے, گوشت ہو جائے, لیکن پہلے بھی جیسے کھانا پڑتا. بلکہ اب تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بیماریاں اس لیے رہی ہیں کہ 1400 سال یا ہزاروں سال پرانا لائف اسٹائل رہا نہیں ہے. اسی اسٹائل پہ آنا پڑے گا آپ کو, بھاگنا پڑے گا, دوڑنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, چبا کے کھانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. تو کبھی بھی انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی, نہ اس کی روحانی خوشی کے لیے جو پہلے اس کے معیارات تھے وہ بھی چینج نہیں ہو سکتے, اور باڈی کے معیارات بھی چینج نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھو معبود اور کو تلاش کرنا اور اس سے محبت کرنا یہ ہمیشہ سے انسان کی نیچر میں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے ان کو جب اللہ کا پتہ نہیں چلا تو انہوں نے جھوٹے معبود تراش لیے. ہر قوم میں خدا کی عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ انسان کی نیچر ہے, اس کو خدا چاہیے, اس کو معبود چاہیے. تو ہمیں پیغمبر نے بتا دیا یہ پتھر کے بنے ہوئے معبود نہیں ہیں, ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. معبود وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا. یہ تو پیغمبروں نے ہمیں گائیڈ کیا. تو آپ بتاؤ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نے اس کے لیے 1 مہینہ, دنیا میں کوئی قوم اپنے خدا کے لیے جس کو وہ خدا مانتی ہو ایسی قربانی نہیں دیتی. ایک آدھ آدمی دے دے گا, وہ کھانا پینا چھوڑ دے, من حیث القوم نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہم سے یہ عبادت کروائی کہ 1 مہینہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ دل میں روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور پراٹھوں کی جسمانی خوشی بھی ہوتی ہے. لہذا عید میں آٹومیٹیکلی انسان خوش ہوتا ہے, نہ بھی منائے تو بھی خوش ہے. اور اس تہوار کی ابتدا بھی نماز سے ہوتی ہے تاکہ شراب کباب کی طرف مت جاؤ. صبح آ کے نماز پڑھو, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی اس پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو. کیسا نور ہوتا ہے, کیسا مبارک لمحہ ہوتا ہے عید کی نماز میں. ہے دنیا میں کسی مذہب کے پاس ان کے تہواروں میں شراب کباب عیاشی؟ ہمیں نماز پڑھا دی شروع میں کہ انسان کے بچے بن کے دن گزارنے تم نے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, وہ کیا کرتے تھے, بچوں کے لیے 2 کپڑے سلواتے تھے, ایک کرتا شلوار عید کے دن اور ایک پینٹ شرٹ. وہ کہتے تھے نماز پڑھنے اس میں جانا ہے, اس کے بعد آ کے چینج کرنا ہے. وہ چینج اس لیے کہ اب دوسرا اسٹائل شروع ہو جائے گا. خیر, تو دوسری خوشی ہے بقرعید کی. بقرعید میں دیکھ لو آپ, سنت ابیکم ابراہیم. روحانی خوشی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا. اللہ نے کہا تم جانور کو ذبح کر لو, ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی دوں گا میں تمہیں. خوشی ہوتی ہے انسان کو, میں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے. اور دوسری گوشت. اب جو ویجیٹیرین ہیں ان کو نہیں باتیں سمجھ میں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو گوشت ویسے بھی خرید کے کھا لیتے ہیں. بھائی دیکھو گوشت تو آپ کہیں سے بھی خرید کے کھا سکتے ہو, یہ وہ گوشت ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. بقرعید کے دن روزہ حلال ہے حرام ہے؟ روزہ تو عبادت ہے, لیکن اللہ نے بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں روزہ 4 دن حرام کیا ہے. روزہ 4 دن حرام ہے اور بقرعید 3 دن کی ہے. کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ آپ کے ابا اگر فرض کرو آپ کی دعوت کریں, یا آپ کی بیگم نے اس دن آپ کے لیے کوئی الگ سے بریانی بنائی ہو, سسرال تو یہ کام کرے نہ کرے بہرحال بیگم بعض دفعہ کر لیتی ہے, تو آپ کے لیے الگ سے اس نے بتایا کہ بھائی میں سنڈے والے دن جو ہے نا دوپہر کو آپ کے لیے خاص ڈش بنا رہی ہوں جو میری اماں نے مجھے سکھائی تھی, اور میری اماں میرے ابا کے لیے بنایا کرتی تھی, اور میری دادی میرے دادا کے لیے بنایا, اور میری نانی میرے نانا ہوتی ہے نا, کوئی اپنی پرمپرا ہوتی ہے پرانی چلی آ رہی تھی, آج میں وہ ڈش آپ کے لیے بناؤں گی. آپ ویسے کبھی روزہ نہیں رکھتے, اسی دن روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہو.
بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور آپ دلیل یہ دے رہے ہو کہ یہ تو میں باہر بھی کھا لیتا ہوں، دیکھا میرے پاس اتنے پیسے ہیں، جو تم نے نہاری بنائی ہے تو باہر سے بھی ملتی ہے، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے کہ بھائی آپ پھوٹے منہ سے تعریف کر دیتے، کچھ آپ 2 نوالے کھا کے بول دیتے ماشاء اللہ بہت اچھی بنائی، بڑا مزہ آیا، روزہ بھی آج ہی رکھنا ہے اور تانے دے رہے ہو باہر سے خرید کے کھا لوں گا۔ تو آپ کو اگر بیگم سے محبت ہوگی، نوالے بھر بھر کے کھاؤ گے، آپ خوشی سے کھاؤ گے، اس میں اگر نمک تیز بھی ہوگا تو بھی آپ بولو گے کہ بہت طریقے سے بات کرو گے کہ بیگم ویسے بھی طریقے سے ہی مسلمان بات کرتا ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، چاہے خوشی سے کرے چاہے مجبور ہو کے کرے، لیکن طریقے سے ہی کرنی پڑتی ہے اس زمانے میں بات۔ تو یہ بقرعید میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ وہ گوشت نہیں ہے جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، یہ ضیافت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ اس میں اللہ میزبان ہے، تبھی اس نے کہا 4 دن روزہ نہیں رکھنا تمہیں، چاہے پورے سال رکھتے ہو، ان 4 دن میں نہیں رکھنا، کیوں؟ میں تمہیں کھلا رہا ہوں۔ ہم جب ذبح کرتے ہیں نا جانور، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں۔ اب اللہ کہتا ہے کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جن کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا، خود بھی کھاؤ۔ تو اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ تبھی میں نے تو محسوس کیا قربانی کے گوشت میں جو لذت ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی، ایک الگ ہی اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا دیکھو یار، بات سے بات نکلتی ہے، میں چاہتا ہوں ٹاپک کو جلدی سمیٹوں۔ غیر مسلموں کے تہوار میں مٹھائیاں ہیں، کیا ہیں؟ کیک، مٹھائیاں، ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تم بھی کیا کھاؤ؟ مٹھائی۔ اللہ نے کہا گوشت کھاؤ۔ اللہ ہمیں ویجیٹیرین نہیں بنا رہے۔ میں نے بیان میں بتایا ہے کہ سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سبزی کو بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھائے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ بہرحال سبزی بھی صحت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے سبزی، اتنا بھی سبزی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس عید میں اللہ ہمیں گوشت کھلاتا ہے۔ پورے سال جو گوشت نہیں کھاتے، غریب بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ان کو بھی وافر مقدار میں مل جاتا ہے، تو اللہ کھلاتا ہے ہمیں جسمانی خوشی بھی اور روحانی خوشی بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فاقے سے رہا کرتے تھے، لیکن بقرعید والے دن آپ اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے جب تک قربانی کا گوشت تیار نہ ہو جاتا۔ یہ تواضع ہے۔ آج بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں قربانی کر دیتے ہیں، بھائی آپ کریں قربانی لیکن آپ اپنے ملک میں لازمی کریں تاکہ آپ اس کا گوشت کھائیں۔ یہ ایک قسم کا تکبر ہے کہ نہیں جی ہم تو پورے سال کھاتے ہیں، بس ادھر ذبح کر کے ٹرسٹ کو دے دو، دے دیں ٹرسٹ کو بھی، غریبوں کو بھی کھلائیں، اگر اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے۔ کم سے کم ایک قربانی آپ نے اپنے شہر میں کرنی ہے جس کا گوشت آپ نے خود کھانا ہے، یہ سوچ کے کھانا ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ تواضع اس کو کہتے ہیں۔ دیکھو استغنا بڑوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ ابا آپ کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں، ماں آپ کو کوئی تحفہ دے رہی ہے، آپ کہیں میرے پاس امی پہلے سے بہت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، ابا یہ جیب خرچی 50 روپے اپنے پاس رکھیں۔ ابا کو غصہ آئے گا، یار میں تجھے ایک گفٹ دے رہا ہوں۔ تو تواضع میں کیا ہے، اس کو ایسے لیا جائے جیسے آپ کی بہت کوئی بڑی ضرورت پوری ہو گئی ہو۔ تواضع کا تو یہی مطلب ہے نا۔ تو اس لیے قربانی کا گوشت میں ایسے تکبر کرنا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہی سلاؤٹر ہاؤس میں ذبح کرو، وہیں واڑ دو، ہم تو کھاتے رہتے ہیں پورے سال، یہ غلط بات ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، آپ جائیں ذبح کریں، تھوڑی سی اپنی پرسنالٹی کو سائڈ پہ رکھیں، اتنا شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج پہ بھی تو پرسنالٹی دائیں بائیں ہو جاتی ہے نا، 2 کپڑے میں آ جاتے ہیں، سارا 3 پیس سوٹ ٹائی وائی سب اتر گیا، کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں مزدلفہ میں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ میرے لیے کچھ تھوڑی سی دیوانگی بھی اختیار کرو۔ تو بقرعید بھی ایسے ہی ہے، تھوڑا بہت کھا لیا کرے جا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے بقرعید میں۔ تو یہ 2 تہوار ہی آپ دیکھ لو، یہ روحانی خوشی ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے، جسمانی خوشی کیا ہے، وہ گوشت مل رہا ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ ایک ایک عبادت کو آپ دیکھ لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسا پروٹوکول دیا، آپ کی بارے میں کسی راوی نے ایک لفظ کہا، اس راوی کی اور اس سے نقل کرنے والوں کی پوری چین ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ ہو گئی۔ اب تو گوگل پہ آ گئی ہے کہ اس نام کے کتنے لوگ ہیں، یہ کون سا ہے، یہ کس سے روایت کر رہا ہے، اس کے استاذ کون ہے، ایک تفصیل آ گئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسا محفوظ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو آپ لے کر آئے اس کو ایسا محفوظ کیا، نماز کو کیسا، یہ جو کتنے پھڈے ہیں نا مسلمانوں کے نماز میں، یہ ہیں ہی اس لیے کہ محفوظ ہے۔ جس طریقے سے نبی نے نماز پڑھی ہے وہ تمام حدیثیں محفوظ ہو گئی ہیں۔ رفع الیدین کیا وہ بھی حدیث محفوظ، رفع الیدین نہیں کیا وہ بھی حدیث محفوظ، زور سے آمین کہا وہ بھی حدیث
محفوظ. آہستہ آمین کہا, وہ بھی حدیث محفوظ. بہت لوگ کہتے ہیں یار مسلمانوں کے یہ نمازوں میں اتنے پھڈے ہیں. میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ رکوع میں جاتے ہوئے, کوئی کہتا ہے ہاتھ نہیں اٹھاؤ. میں نے کہا یہ جھگڑا ہے یہ کوئی؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 سنت اور 2 فرض. کوئی ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے 4 سنت اور 4 فرض؟ 1400 سال کے بعد بھی نماز کی رکعتیں محفوظ. کوئی کہتا ہے کہ قبلے کے علاوہ کہیں اور رخ کر کے نماز پڑھو, سسرال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, کوئی کہتا ہے؟ ساری دنیا کے سارے فرقوں کا, سارے مسلکوں کا اتفاق ہے نماز میں رخ کہاں ہوگا؟ بیت اللہ کی طرف. کوئی فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے. تو اتفاق کی چیزیں نظر نہیں آ رہی, وہ چھوٹے موٹے زور سے آمین. یہ کیا کوئی اختلاف ہے یار؟ یہ کچھ کسی نے آمین بول دیا, کوئی ہلکا سا آمین بول دیا, کوئی اختلاف ہے یار؟ یہ اتنا تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے اختلاف, تاکہ تھوڑا ظرف کیا ہو, برداشت کرنے کی عادت بھی ہو. کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شادی بھی کریں گے, پھڈے بھی ہوں گے ان کے گھر میں, تھوڑا سا مسجد میں سیکھ کے آ جائیں گے, زور سے کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, آہستہ کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ کو پتا تھا نا سسرال بھی ملنے والا ہے ان کو, تو اللہ نے وہیں سے ٹریننگ کروا دی ہماری کہ تھوڑی سی کوئی ٹانگیں چوڑی کر لے گا, تھوڑی سی پتلی کر لے گا, تو برداشت کرو, سب ٹھیک ہے, سب چلتا ہے. صحابہ تو برداشت کرتے تھے. جب ان کو پتہ چلتا تھا نا فلاں ایسے پڑھ رہا ہے, فلاں ایسے پڑھ رہا ہے, کہہ رہے دعہ فإنہ فقیہ, چلو ان کی رائے ہے, وہ فقیہ ہے, وہ ان کے پاس بھی علم ہے. یہ ان کا اسٹائل ہوتا تھا. نماز 2 رکعت سنت 2 فرض سب کا اتفاق ہے. نماز کے ٹائم پہ بھی اتفاق ہے. ظہر کی نماز سب کے نزدیک رکعتیں بھی متعین, ٹائم بھی متعین, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, ٹوٹل 5 نمازیں فرض ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. جو روزے کب شروع ہوتے ہیں؟ رمضان میں. کسی ایک مولوی نے, مولانا کو یہ فرقے نے کہا کہ شوال میں شروع ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک سب کے نزدیک رمضان کب شروع ہوتا ہے؟ روزے شروع ہوتے ہیں رمضان میں. عید کا دن متعین ہے. ہاں چاند میں پھڈا ہو جاتا ہے کہ ایک یکم شوال ہے کہ 2 وہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پہلے نظر آ رہا ہے, کسی کی نظر تیز ہے, اس کو تھوڑا سا جلدی نظر آ رہا ہے, کسی کو تو کیا ہو گیا, چلو آج ہمارے یہاں عید ہے, کل اس کے یہاں عید ہے, اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے؟ حج میں سب کا اتفاق ہے. تو بھائی یہ اتفاق آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا. مسلمانوں کے ٹھیک ہے بہت سے فرقے ہیں, لیکن بیسک سب کی کیا ہے؟ ایک ہے. 5 نمازیں فرض ہیں, زکوٰۃ 2.5% فرض ہے, سال میں 1 دفعہ فرض ہے. زنا سب کے نزدیک, بولو جلدی سے, بس بیان کو سمیٹ رہا ہوں, سب کے نزدیک حرام ہے. جوا سب کے نزدیک حرام ہے. سود سب کے نزدیک حرام ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا سب کے نزدیک حرام. اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا سب کے نزدیک حرام. بیگم پہ خرچہ کرنا سب کے نزدیک فرض. آپ بڑے خوش ہو گئے تھے یار. اسلام میں اللہ نے عورت کو کھلانے والا بنایا یا کھانے والا بنایا؟ کھانے والا بنایا. یہ قرآن میں, یہ سب چیزوں پہ پتہ ہے کیوں اتفاق ہے؟ قرآن نے خود بیان کر دیا. اللہ نے کہا آمین و آمین میں پھڈے کرتے رہنا, کوئی اتنا بڑا ٹینشن نہیں ہے. رفع الدین میں جھگڑا کرتے رہنا, یہ ایسا نہ ہو ان میں مسئلہ کھڑا کر دو تم. اس لیے اللہ نے نماز کہ تفصیلی حکام نازل نہیں کیے کہ زور سے آمین کہنی, آہستہ آمین. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, اختلاف ہو جائے گا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے زنا کے بارے میں کہہ دیا لا تقربوا الزنا, عورت کی طرف جانے کا تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے, الا علی ازواجہم, بیوی بناؤ, اس کے علاوہ اس کی طرف جانے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب اس میں کوئی اختلاف نہیں. کرے گا تو وہ خود مار کھائے گا. لوگ بولیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی راستہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. میں بات